اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ظالم ظلم کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس کا یوم حساب بھی آئے گا۔ ظالم اپنے کیے ہوئے ظلم کو خود برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے باوجود وہ مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے۔ جب ظالم اپنے یہ کیے ہوئے ظلم کے شکنجے میں پھنس جائے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کتنا بڑا عذاب ہے جو اب تک وہ دوسروں پہ نازل کرتا رہا ہے، اور یہی کچھ اس وقت غزہ میں اسرائیلی افواج کے ساتھ ہو رہا ہے، جو غزہ کے معصوم اور نہتے مسلمانوں پر دن رات مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ان کی ہڈیاں وائٹ فاسفورس بم سے جلائی جا رہی ہیں اور ان کے مکان تباہ کن بموں سے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ جن معصوم لوگوں پہ اینٹی ٹینک گولے فائر کیے جا رہے ہیں وہ اب بھی ظالم اسرائیلی افواج کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیلی افواج میں ایک بے حد نادر اور نایاب بیکٹیریا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجی تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور خبر آج بھی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس خبر کے مطابق اسرائیلی فوج جو غزہ میں معصوم لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے ہی کیے ظلم کا نشانہ بن رہی ہے۔ اس خبر کے مطابق اسرائیلی افواج میں ایک بڑی تعداد اب تک آنکھوں کے حادثات کا نشانہ بن رہی ہے، جن سے درجنوں لوگ اب تک مکمل طور پر اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل غزہ میں شدید ترین اور مہلک جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ کے معصوم اور نہتی شہری آبادی جن کے پاس لڑنے کے وسائل بھی نہیں ہیں، ان پہ وائٹ فاسفورس بم پھینکے جا رہے ہیں۔ وائٹ فاسفورس بم کیا ہوتے ہیں؟ یہ بم جب پھٹتا ہے تو اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بند پاؤڈر تیزی سے فضا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ وائٹ پاؤڈر فاسفورس ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ پاؤڈر ہوا کے ساتھ ملتا ہے تو یہ فوراً جلنا شروع کر دیتا ہے۔ پاؤڈر کی اس آگ کو پانی سے بھی بجھایا نہیں جا سکتا، اور پانی ویسے بھی اس وقت غزہ میں نہایت کمیاب ہے۔ اس وائٹ فاسفورس نے بڑی قیامت ٹھائی ہے۔ غزہ کے معصوم بچے اور جوان اس پاؤڈر کی زد میں آ کر تڑپ تڑپ کر شہید ہو رہے ہیں۔ اس پاؤڈر سے لگنے والی آگ تب تک جلتی رہتی ہے جب تک اسے جلنے کو ایندھن ملتا رہے، اور اسے بڑی مشکل سے بجھایا جاتا ہے۔ معزز ساتھیوں، اس وائٹ فاسفورس بم کے ساتھ ساتھ اسرائیلی افواج معصوم شہری علاقوں پہ اینٹی ٹینک گولوں کا استعمال کر رہی ہے۔ ان گولوں میں جان بوجھ کر ایسے دھاتی ٹکڑے بھرے گئے ہیں جو دھماکے کے ساتھ آس پاس کے علاقے میں بہت ہی زیادہ قوت سے پھیلتے ہیں۔ یہ دھاتی ٹکڑے، جنہیں ہم انگلش میں شرپنلز کہتے ہیں، گولے کے پھٹنے پہ آس پاس کسی بھی چیز میں گھس جاتے ہیں۔ وائٹ فاسفورس بم اور ان اینٹی ٹینک گولوں کی وجہ سے غزہ میں بڑی تیزی سے جانی نقصان ہو رہا ہے، اور اب تک 17,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ فاسفورس بم اور اینٹی ٹینک گولوں کی وجہ سے آنکھوں کے حادثات بھی بڑھ رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ فلسطینی عوام ان گولوں اور اس وائٹ فاسفورس پاؤڈر کی زد میں آ کر اپنی بینائی کھو رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں زخمی ہو رہی ہیں۔ غزہ میں ایک واحد آئی ہاسپٹل تھا جسے اسرائیل بمباری سے پہلے ہی تباہ کر چکا ہے۔ اب غزہ کے معصوم اور مجبور مریض جو ان آنکھوں کے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک مشہور عبرانی اخبار جس کا نام کان ہے، اس نے اسی ہفتے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی افواج کے 100 سے زائد اہلکار آنکھوں کے حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں سے 40 فوجی تو پچھلے ہفتے ہی اسرائیل کے مشہور اور جدید ترین آئی ہاسپٹل ساروکا آئی ہاسپٹل میں داخل کروائے گئے ہیں۔ یہ تعداد اصل میں کافی زیادہ ہے، لیکن اسرائیل جان بوجھ کر اصل تعداد ظاہر نہیں کر رہا تاکہ عوام میں خوف نہ پھیل جائے۔ آنکھوں کے حادثات کا نشانہ بننے والے اسرائیلی فوجیوں کے مطابق حماس کے رضاکار جنگجو اب اسرائیلی فوجیوں پہ بھی جواباً ایسے ہی انداز سے حملہ کر رہے ہیں جن سے ان کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ساروکا آئی ہاسپٹل کے مطابق آنکھوں کے مریضوں میں زیادہ تر تعداد ایسے فوجیوں کی ہے جن پر ایسے بم فائر کیے گئے ہیں جن میں دھاتی ٹکڑے شامل تھے۔ ہم آپ کو یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ حماس کے جنگجوؤں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ان اینٹی ٹینک گولوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اسرائیلی فوجیوں پہ پھینکے گئے بم دراصل مقامی طور پر ہاتھ سے تیار کیے گئے بم ہیں جو حماس کے جنگجو استعمال کر رہے ہیں۔ ان 100 فوجیوں میں سے کم از کم 2 درجن کے قریب فوجی مکمل طور پر اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کی تیزی سے آنکھوں کا زخمی ہونا باقی اسرائیلی فوج میں بھی اچھی خاصی بد دلی پھیلا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی شدید خوف کا شکار ہیں۔ جیسے جیسے وہ غزہ کے اندر مزید گہرائی میں گھس رہے ہیں، ان کے لیے لڑائی جاری رکھنا اور وہاں پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حماس کے جنگجو اپنی سرزمین کی آزادی اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ کے نام پر پوری بے جگری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
इसराइली फौज में इस हद तक बेदिली फैल चुकी है कि वो आंखों के जख्मों को अल्लाह की तरफ से अजाब करार दे रहे हैं, और ऐसे बेशुमार फौजी भी मौजूद हैं जो गजा में जाकर लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जबरदस्ती गजा में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इसराइली फौजियों का कहना है कि दरअसल हम पर हमला ऐसे होता है कि जहां से हमें इल्म ही नहीं होता और हम किसी हमला आवर को देख ही नहीं पाते। ऐसे लगता है जैसे हवा में ही कोई बम फट गया हो और अगले ही लम्हे हम अंधे हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हम पे हमला किस तरफ से हुआ है, और ना ही हमारे जदीद तरीन सिस्टम्स इन हमला आवरों को ट्रेस कर सकते हैं। अब तक इसराइली फौज के सैकड़ों जदीद तरीन मरकावा टैंक मलबे का ढेर बन चुके हैं, और जदीद तरीन इसराइली सिस्टम हमास के जंगजुओं को काबू करने में नाकाम नजर आ रहा है। नाज़रीन, इसराइली फौजी इंतजामिया इस वक्त तेजी के साथ इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसराइली फौजियों को वो तमाम आलात फराहम किए जाएं जिनसे वो हादसात से महफूज रह सकें। मुश्किल ये है कि मैदान जंग में ऐसे इक्विपमेंट की फौरी फराहमी भी अपने आप में एक बड़ा इशू है, और इस पे अच्छे खासे अखराजात भी आते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका इसराइल को मजीद 14,000 जदीद तरीन एंटी टैंक गोलों की फराहमी को यकीनी बना रहा है। अमेरिका इस जंग में इसराइल का इस कदर साथ दे रहा है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया में किसी को इस बारे में शक व शुबा बाकी नहीं रहा कि दरअसल इसराइल अमेरिका का ही दूसरा रूप है। गजा के मासूम जख्मी फलस्तीनियों के लिए पूरे गजा में कोई भी हॉस्पिटल इलाज के लिए बाकी नहीं रहा, जबकि आंखों के हादसात का शिकार होने वाले मासूम फलस्तीनी भी बेयारो मददगार किसी ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो इनका इलाज कर सके। गजा का वाहिद आई हॉस्पिटल इसराइल बमबारी से पहले ही तबाह कर चुका है। आंखों के हादसात का शिकार होने वाले इसराइली फौजियों का इलाज इसराइल के जदीद तरीन आई हॉस्पिटल में हो रहा है, जबकि मासूम जख्मी फलस्तीनियों के इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल मुयस्सर ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम उम्मत का किरदार सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। गजा में फंसे हुए 20 से 25 लाख फलस्तीनी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के रहमो करम पर हैं, और वो बेसरो सामानी के आलम में इसराइल के साथ जंग को जारी रखे हुए हैं। हालांकि ये जंग है ही नहीं। फलस्तीनियों के पास ना तो जदीद हथियार मौजूद हैं और ना ही इनको किसी तरफ से कोई मदद मिल रही है। दूसरी तरफ इसराइल को अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है, और वो तेजी के साथ गजा को मलबे का ढेर बनाता चला जा रहा है। गजा से हर रोज ऐसी बेशुमार इतलात आ रही हैं कि जिन्हें देख और सुनकर आम इंसान का दिल कांप उठता है, लेकिन मुस्लिम उम्मत इस सब पे बेहिसी की नींद सो रही है। हमें फिक्र ही नहीं है कि रोजे कयामत हमसे भी इस बारे में सवाल किए जाएंगे कि हमने जालिम का हाथ क्यों नहीं रोका। 57 इस्लामी ममालिक में से कई ममालिक जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी रखते हैं, लेकिन यहूद व नसारा के खौफ से वो तमाशाई बनकर अपने ही मुसलमान भाइयों को जुल्म का शिकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने फलस्तीनियों की जो नस्ल कुशी हो रही है, इसका जवाब रोजे कयामत हमसे जरूर मांगा जाएगा, और तब हमारे पास कोई उज़र और कोई बहाना नहीं होगा।